بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ہیں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانِ بصیرت یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک۔ اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم ہیں حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نشست میں ریڈنگ کا آغاز کریں، میں بتاتی چلوں کہ ہم نے لاسٹ جو ٹاپک پڑھا تھا وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تالیفات پڑھنے کا آغاز کیا تھا ہم نے، اور جس میں سے ابھی تک ہم نے پہلا جو کہ رسالہ جامع الشریعہ ہے اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری تفصیلات جان لی ہیں، جس میں کہ احکام شریعت کے حوالے سے بہت باریکی کے ساتھ بہت سارا علم ہم تک پہنچا۔ اور اب ہم پیج 322 سے جو ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پارٹ 19 میں، وہ دوسرا رسالہ ہے کہ جس کا نام ہے یہاں پر رسالہ ذہبیہ، زال ہے بے یہ ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسالہ ذہبیہ جو علم طب پر مشتمل ہے، اس میں علوم کی تمام انواع موجود ہیں۔ ان میں سے ایک علم طب ہے، اس میں علم طب کی تمام فروعات و جزیات مذکور ہے۔ یہ رسالہ اپنے اس موضوع کے اعتبار سے مفصل اور بڑا قیمتی ہے۔ مامون عباسی نے اس کا نام رسالہ ذہبیہ رکھا تھا، جس طرح کہ اس کی تقریز سے ظاہر ہے، تے قاف رے یہ زوئے۔ اس رسالے میں علم طب کے وہ قوانین مذکور ہیں جن کو استعمال کر کے انسان اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور اپنے بدن کی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ رسالہ طب کی اساس ہے۔ اب دوسری ہیڈنگ ہے سبب تالیف رسالہ ذہبیہ۔ مامون عباسی کا دربار باقی بادشاہوں کے درباروں سے شان امتیازی رکھتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں عباسی حکومت کی ولی عہدی فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس تھی۔ آپ علیہ السلام مامون کے دربار میں موجود ہوتے تھے اور آپ علیہ السلام کی زیر صدارت علمی محافل کا انعقاد ہوتا تھا۔ دنیا بھر کے صاحبان علم و ادب وہاں موجود ہوتے تھے، فکری اور ادبی گفتگو ہوتی تھی اور دنیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبحر علمی سے استفادہ کرتی تھی۔ جیسا کہ آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں، ان علمی مجالس میں ایک ایسی مجلس ترتیب میں آئی جو جسم انسانی کی ترکیب اور اس کی اصلاح پر مشتمل ہے۔ امام علیہ السلام نے جسم انسانی پر ایک ایسی پرمغز گفتگو کی کہ جس سے انسان خالق کون و مکان کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ اس ذات نے اپنی ثنائی صاد نون الف عین چھوٹیے سے ایک ایسا شاہکار فطرت خلق کیا کہ جس کی مثال اس کے خالق کی طرح ناپید ہے۔ جب امام علیہ السلام اس مجلس میں خطاب فرما رہے تھے تو اس مجلس میں کبار علماء کے ساتھ ساتھ سربراہان حکومت بھی موجود تھے۔ ان کے اسماء درج ذیل ہیں۔ اس میں ٹوٹل 5 نام لکھے ہوئے ہیں اور ہم پیج 323 پر آ گئے ہیں۔ نمبر 1 فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ نمبر 2 المامون عباسی۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے یوحنا بن ماسویہ۔ چوتھے نمبر پہ جبرائیل بن نجس تیشو، نون جیم سین تے یہ شین واو، یہ سب جڑا ہوا ہے جوائننگ میں اور آخر میں این۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے صالح بن بھلل ہندی، بے ہے لام ہے الف لام ہے نون دال چھوٹی ہے۔ مامون عباسی نے سوائے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مذکورہ دانشوروں سے کہا تھا کہ وہ جسم انسانی پر بحث کرے، پھر اس کی اصلاح کے حوالے سے تجاویز پیش کریں۔ یہ سب خاموش رہے اور سوچ بچار میں پڑ گئے۔ کچھ دیر مامون خاموش رہا، پھر وہ بول اٹھا، اے بزرگان دین و دنیا، یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم سب مل کر ابو الحسن علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ علیہ السلام ہمارے اس موضوع پر روشنی ڈالیں کہ جسم انسانی کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اسے کون سی غذائیں فائدہ اور کون سی غذائیں نقصان دیتی ہیں، پھر یہ کہ جسم کی اصلاح کی تدابیر کیا ہیں۔ مامون نے امام علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے آفاقی علم کی روشنی سے ان کے دیے گئے موضوع پر روشنی ڈالیں کہ ہم اپنے بدن کو کس طرح صحت مند رکھیں، ساتھ ہی نفع مند غذاؤں کو بیان کریں۔ پھر اب لکھا ہے کہ معدن علم و حکمت امام علیہ السلام گویا ہوئے۔ اب یہ جو گفتگو ہے امام کی یہ انورٹڈ کاما میں ہے، انورٹڈ کاما، میں جسم انسانی کی ساخت
و پرداخت کو بخوبی جانتا ہوں، اس کی ترکیب و ترتیب سے واقف ہوں۔ میری زندگی کا لمحہ لمحہ تجربات سے وابستہ ہے۔ مجھے اپنے اسلاف سے اس کے بارے میں وہ کچھ ملا ہے کہ جو کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ میں اس کی صحت و فساد کے سربستہ رازوں سے آگاہ ہوں۔ اب میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے انکار ناممکن ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام حکمت کا خزینہ اور انبیاء علیہ السلام کے علم کے وارث تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جس کی لوگوں کو ضرورت تھی۔ وہ اپنے دینی مسائل اور دنیاوی امور میں امام علیہ السلام کے علم کے محتاج و ضرورت مند تھے۔ امام علیہ السلام نے مامون کے اس مطالبے کو منظور کرتے ہوئے ایک رسالہ تالیف کیا کہ جس کا نام رسالہ ذہبیہ تھا۔ پیج 324، ہیڈنگ ہے رسالہ ذہبیہ کی شرح اور اس کی تحقیقی حیثیت۔ یہ رسالہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس رسالے کی شرح پر بہت سے علماء کبار نے کام کیا ہے۔ اب ہم سماعت الحجت محقق السید مہدی خراسانی کی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ مندرجہ ذیل علماء نے اس رسالے پر کام کیا ہے۔ اب یہ جو ٹوٹل نام ہیں یہ علماء کے وہ 20 نام ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، السید الامام ضیاء الدین ابو الرضا فضل اللہ بن علی راوندی، متوفی 548 ہجری، ترجمہ العلوی طب رضوی۔ دوسرے نمبر پہ ہے الولی فیض اللہ، یہ فتح علی خان کے معاصر تھے، انہوں نے رسالہ ذہبیہ کا ترجمہ کیا تھا۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے محمد باقر مجلسی، متوفی 1111 ہجری، فارسی میں ترجمہ کیا۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے ابو محمد ہاشم طبیب رحمۃ اللہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے فارسی ترجمہ۔ پانچویں نمبر پہ نام ہے محمد شریف بن محمد صادق الخواتون، انہوں نے اس کی شرح لکھی تھی۔ چھٹے نمبر پہ السید عبداللہ شبر، متوفی 242 ہجری، اور ساتھ لکھا ہے کہ یہ بھی اس رسالے کے شارح ہیں۔ ساتویں نمبر پہ نام ہے مرزا محمد ہادی بن مرزا محمد صالح شیرازی، پھر بریکٹ میں لکھا ہے شرح عاقبۃ البریہ فی شرح ذہبیہ، انورٹڈ کاما بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کہ یہ سلطان حسن صفوی کے معاصر تھے۔ آٹھویں نمبر پہ نام ہے الولی محمد بن حاج محمد حسن، بریکٹ میں ہے مشہدی مدرس، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ نویں نمبر پہ نام ہے السید شمس الدین محمد بن بدیع الرضوی مشہدی، انہوں نے شرح ذہبیہ کی ہے، اور یہ اپنی اس تالیف سے 1125 ہجری میں فارغ ہوئے تھے۔ 10ویں نمبر پہ نام ہے محمد بن یحییٰ، اور ان کے آگے بھی لکھا ہے بریکٹ میں شرح ذہبیہ فارسی۔ پھر 11ویں نمبر پہ نام ہے نوروز علی بستامی، بے سین تو الف میم چھوٹی ہے، اور ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ شرح ذہبیہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ فردوس التاریخ میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ 12ویں نمبر پہ نام ہے الحاج مرزا کاظم موسوی زنجانی، بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 1292 ہجری، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے شرح المحمودیہ۔ 13ویں نمبر پہ نام ہے السید نصر اللہ موسفی الارومی، بریکٹ میں ہے طب رضوی، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ 14 نمبر پہ نام ہے مقبول احمد، پھر بریکٹ میں لکھا ہے الذہب فی اسرار العلوم الطبع اردو۔ 15ویں نمبر پہ نام ہے السید محمود، اور بریکٹ میں لکھا ہے شرح رسالہ ذہبیہ فارسی۔ 16ویں نمبر پہ نام ہے السید مرزا علی، بریکٹ میں ہے شرح رسالہ ذہبیہ۔ 17 نمبر پہ السید حسین بن نصر اللہ رومی موسوی، اور بریکٹ میں لکھا ہے ترجمہ الموسوی فی الطب الرضوی۔ 18ویں نمبر پہ نام ہے ابوالقاسم صحاب، سین ہے الف بے، بریکٹ میں ہے شرح در زبانی فارسی۔ 19ویں نمبر پہ نام ہے ڈاکٹر سید صاحب نوینی، نون واو یہ نون چھوٹی ہے، بریکٹ میں ہے شرح رسالہ ذہبیہ۔ اور 20ویں اور آخری نمبر پہ نام ہے عبدالوسع، واو سین این، اور بریکٹ میں لکھا ہے ترجمہ رسالہ ذہبیہ فارسی۔ اور یوں ہم پڑھتے پڑھتے پیج 325 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے یہ رسالہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اسے خوبصورت انداز میں مختلف لوگوں نے اس کے خطی نسخے تیار کیے جو اب بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک
قدیمی نسخہ عبد الرحمن بن عبداللہ کرخی کے خط میں موجود ہے۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے مکتبہ امام الحکیم نمبر 237، بریکٹ کلوز ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قلمی نسخہ مکتبہ امام امیر المومنین علیہ السلام میں موجود ہے اور اس کا سلسلہ نمبر 377 ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب ہم آگے ہیں، لکھا ہے مامون کی تقریض تے قاف رے یہ زوئے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جب اپنا یہ رسالہ ذہبیہ مامون رشید کی طرف سے بھیجا اور جب اس نے اس رسالے کا مطالبہ کیا تو وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ اس نے حکم دیا کہ اس رسالے کو سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ اس نے بہت سے نسخے تیار کروائے اور انہیں اپنے گھر والوں، قوم، قبیلے اور سرکاری عمائدین کے درمیان تقسیم کرایا۔ اس طرح اس نے یہ حکم صادر کیا کہ اس رسالے کو اسپتالوں کی لائبریریوں میں بھی رکھ دیا جائے تاکہ وہاں کام کرنے والے معالجین اس سے استفادہ کریں۔ جی ہاں، یہ وہ طبی رسالہ ہے کہ جس پر طب کی عمارت قائم و دائم ہے۔ اس رسالے پر مامون عباسی نے تقریض لکھی، اس تقریض کا متن درج ذیل ہے۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے تقریض، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن کے لیے ہی حمد و ثنا ہے جو صاحب حمد و ثنا ہے، اول بھی وہ ہے اور آخر بھی وہ ذات صاحب نعمت و فضل ہے، وہی مرکز احسان و اجمال ہے۔ میں اس کی ظاہری نعمات و احسانات کی تعریف و توصیف کرتا ہوں۔ اس نے مجھے جو یہ سلطنت و حکومت عطا کی ہے اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور شکر ادا کرنے سے وہ نعمات کی عطا میں اضافہ کرتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنا مقرب بناتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر خالص ایمان رکھنا فرض ہے۔ میں اس کی ربوبیت و وحدانیت کا منکر و انکاری نہیں ہوں، بلکہ میں ایسی شہادت دیتا ہوں جس کی ہر انفس تصدیق کرتا ہے، جس طرح کہ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا انورٹڈ کاما، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا کف و ہمسر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہمارا رب بالکل اس طرح ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عبداللہ پر کہ جو اولین و آخرین کے سردار اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اما بعد، میرے چچا زاد بھائی علوی، ادیب، فاضل، صاحب دانش و حکمت، معالج و طبیب نے علم طب پر ایک شاندار رسالہ تالیف کیا ہے جسے میں نے غور و خوض سے پڑھا ہے۔ یہ رسالہ اجسام کی اصلاح اور خوراک و طعام کی تعدیل پر مشتمل ہے۔ یہ ایک حسین و جمیل کارنامہ ہے۔ میں نے اس میں انسانوں کے لیے افضل ترین عطیات و نعمات پائی ہیں۔ میں نے اس رسالے کا ڈوب کر مطالعہ کیا ہے۔ مجھے یہ علم طب کا بحر ذخار دکھائی دیا۔ میں نے اس میں غواصی کی اور جواہر آبدار سے اپنے دامن کو لبریز کیا۔ یہ حکمت و دانش کا معجزن اور بحر بے کراں ہے۔ یہ رسالہ منافع بخش ہے، اس لیے میں نے حکم دیا کہ اسے پوری نفاست سے سونے کی روشنائی سے لکھا جائے۔ اس کی برکات کائنات پر بھاری ہیں۔ یہ ایک آفاقی اور ملکوتی پیغام ہے۔ میں نے اس کا نام رسالہ ذہبیہ رکھا ہے کیونکہ یہ سونے سے بہت زیادہ قیمتی ہے، اور میں نے حکمت کے خزانوں میں سے ایک ابدی و سرمدی خزانہ یقین کیا ہے۔ آل ہاشم کے حکومتی جوانوں نے اس رسالے کے نسخے تیار کیے ہیں۔ اس میں خوراک و غذیہ کی تدبیر کے وہ فارمولے موجود ہیں کہ جن سے جسم انسانی کی اصلاح ہوتی ہے، انسان صحت مند رہتا ہے اور اس کا جسم بیماریوں سے اس کا دفاع کرتا ہے اور مرض سے چھٹکارا ملتا ہے۔ جب امراض کا خاتمہ ہوتا ہے تو زندگی بن جاتی ہے، اور زندگی جس میں سکون ہوتا ہے وہ دانش و حکمت سے ملتی ہے۔ جب حکمت ملتی ہے تو جنت مل جاتی ہے۔ زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تدبیر غذا و خوراک پر زندگی کا انحصار ہے۔ اگر زندگی صحت مند ہے تو پھر دنیا کی ہر نعمت سے استفادہ ممکن ہے۔ یہ رسالہ دانش و حکمت کا
سرچشمہ ہے، جس کا مصدر و معادن آسمانی علم ہے، جس کی اطاعت و پیروی لازم ہے۔ یہ رسالہ ذہبیہ اس گھر کا کارنامہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ یہ گھر بلاغات انبیاء کا مرکز و محور ہے۔ اوصیاء کے دلائل اور علماء کے آداب کا صدور یہاں سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے علوم سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور ابدان کو امراض سے نجات ملتی ہے۔ اس گھر کا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، وہ بابرکت ہے۔ اب میں اپنے خواص صاحبان دانش و حکمت کی خدمت میں اس رسالے کو پیش کرتا ہوں کہ جو اس شعبے طب سے متعلق ہیں، خدمت انسانیت اور تالیف و تصنیف میں مصروف ہیں، وہ سب اس رسالے کی ترویج اور اشاعت میں دن رات کام کریں اور اس کے مصنف کے حق میں انصاف سے کام لیں۔ میں اپنی اولاد اور اپنے حکومتی اراکین، اپنی رعایا اور عوام کے تمام طبقات کو وصیت کرتا ہوں کہ یہ الہی عطیہ ہے، اس کی قدر کریں اور اس کی تشریحات پر عمل کر کے خدائی اتمام نعمت کے نزول پر شکر ادا کریں۔ یہ ایک انمول سرمایہ ہے جس کی قدر و قیمت لولو و مرجان سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی شبانہ روز حفاظت کریں۔ اس رسالے پر عمل کرنے سے بیماریوں سے نجات کی ضمانت ملتی ہے انشاءاللہ۔ خداوند سبحانہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اطہار علیہم السلام پر درود و سلام بھیجے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تقریض جو رسالہ ذہبیہ پر لکھی گئی ہے، اس کے بعض پہلو درج ذیل ہیں۔ سامعین، یہ جب میں تقریض پڑھ رہی تھی تو بیچ میں نے آپ کو صفحات کے حوالے سے انفارم نہیں کیا، تو اب میں بتاتی چلوں کہ ہم اب آ گئے ہیں پڑھتے ہوئے پیج 328 پر۔ اب جو ساتھ ساتھ ہیڈنگ ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ تقریض کہ جو رسالہ ذہبیہ پر لکھی گئی ہے اس کے بعض پہلو درج ذیل ہیں۔ اب جو پہلو ہے اس میں سب سے پہلے لکھا ہے طبی پہلو، یہ ہیڈنگ ہے، اور لکھا ہے کہ طبی پہلو کے لحاظ سے اس تقریض میں جو ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ اب وہ جو نیچے دیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے لکھا ہے الف، اور اس کے بعد نیچے مزید تفصیلات ہیں وہ بھی میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے لکھا ہے الف، ابدان کی اصلاح۔ یہ رسالہ طب کے ان اصولوں پر مشتمل ہے کہ جو انسانی بدن کو امراض سے بچاتے ہیں اور انسان کامل طور پر صحت مند رہتا ہے۔ اس رسالے میں حفظ ما تقدم کے اصولوں کا ذکر ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہاں پہ 3 پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے تدبیر حمام، نمبر 2 ہے تعدیل طعام، اور نمبر 3 ہے پہ لکھا ہے رسالے کا مطالعہ۔ اب جو سب سے پہلے ہے تدبیر حمام، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پہلو صحت ابدان کا اساسی پہلو ہے۔ اس پر عمل کرنے سے انسانی جسم تضیف رہتا ہے، نظیف، نون زوئے یہ فے، نظیف رہتا ہے، اور انسان کو چوبند رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ تعدیل طعام، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ صحت ابدان کی دوسری بات تعدیل طعام ہے، تے عین دال یہ لام، تعدیل طعام تو عین الف میم۔ اگر طعام صحیح ہے تو بدن صحیح ہے اور وہ امراض سے بچ کر سلامتی اختیار کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دیا گیا ہے ہیڈنگ کے رسالے کا مطالعہ۔ اس کے بارے میں لکھا ہے مامون عباسی نے رسالہ ذہبیہ کا پہلے خود دقت کے ساتھ مطالعہ کیا تو دوران مطالعہ اس پر علم طب کے سربستہ رازوں کا مظاہرہ ہوا۔ وہ حیران اور سرگردان ہو کر رہ گیا کہ وہ کیوں آج تک اس علم سے دور رہا جس کی اسے زندگی کے پہلے دن سے ضرورت تھی، کیونکہ یہ رسالہ اصول صحت کا وہ منفرد و رسالہ تھا جو ابھی منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ اس دور میں طب ابھی ابتدائی مراحل میں تھی اور یہ رسالہ علم طب کے ان قوانین پر مشتمل تھا کہ جس کی بدن انسانی کو ضرورت تھی، اور اس رسالے نے طب کے تمام بند دروازوں کو کھول دیا تھا۔ ہم آگئے ہیں پیج 329 پر۔ اب سب سے پہلے جو ہم نے ہیڈنگ پڑھی تھی طبی پہلو، اس کے بعد لکھا ہے آگے نیکسٹ ہیڈنگ ہے معالجین و اتباع سے خطاب۔ لکھا ہے مامون نے اپنی اس تقریض میں اپنے زمانے کے تمام اتباع سے کہا کہ وہ اس رسالے کا مطالعہ کریں اور اس کے اصولوں اور قوانین کے مطابق مریضوں کا علاج کریں۔ اس لحاظ سے اس نے اس ملکوتی رسالے کی اہمیت اور قدر کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسالہ ذہبیہ کی عربی عبارت کا ترجمہ۔
اب ہم اس عظیم الشان رسالے کی عربی عبارت کے ترجمے کو نقل کرتے ہیں جسے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طب سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ نسخہ نجف اشرف کے مکتبہ حیدریہ کا مطبوعہ ہے۔ اس کی تاریخ طباعت 1385 ہجری ہے۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تعریف و توصیف کا بیان ہے۔ اس رسالے کی عربی عبارت اور ترجمہ درج ذیل ہے۔ اب یہاں پر ایک بریکٹ میں ایک پہلے پیراگراف ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے بادشاہ رب العزت اے بادشاہ اللہ رب العزت نے انسان کو خلق کیا تو پھر اسے بیمار کر کے آزمایا تاکہ اسے معلوم ہو کہ وہ خود کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اپنے خالق کے رحم و کرم سے ہے۔ اس ذات نے جہاں بیماری پیدا کی تو وہاں اس کا علاج بھی پیدا کیا تاکہ انسانی دواؤں سے علاج کر کے وہ بیماریوں سے نجات حاصل کرے اور صحت مند رہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس مقطع کی تشریح و توضیح یہ ہے۔ سب سے پہلے اب ہیڈنگ لکھیے کہ توضیح و تشریح۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ انسان کو خلق کیا۔ یہ انسان اپنے وجود کے اعتبار سے عالم اصغر ہے اور اپنے خالق کی قدرت کا عظیم الشان شاہکار ہے۔ اسے امراض بھی لاحق ہیں۔ اس حکیم نے ہر بیماری کے لیے دوا پیدا کی ہے۔ جس قدر امراض ہیں اسی قدر ادویہ ہیں۔ جب ایک مریض دوا استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس جدید دور میں آئے دن تحقیقات ہو رہی ہیں اور امراض کی اقسام منظر عام پر آ رہی ہیں، جیسے کہ ٹی بی، السر، ٹائیفائڈ وغیرہ۔ اور اس دور میں اینٹی بائیوٹک ادویات ایجاد ہوئی ہیں جن سے مہلک بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے پینسلین وغیرہ۔ ہم آگئے ہیں پیج 330 پہ۔ اس دور میں جہاں نت نئی دوائیں ایجاد ہوئی ہیں وہاں علم جراحت یعنی سرجری میں بھی بے پناہ ترقی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس امر کی طرف سلیل نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس کلام کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ لکل دائن دواؤن، اللہ رب العزت نے ہر بیماری کے لیے دوا پیدا کی ہے۔ عنقریب اس امر انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ عنقریب اس امر کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ طب یہ کہتی ہے کہ انورٹڈ کاما کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کی دوا نہیں ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی اجسام ملک کی مثال ہیں۔ جس طرح ایک ملک میں بادشاہ، وزراء، عمال اور کارکن ہوتے ہیں، اسی طرح جسم انسانی میں ایک بادشاہ ہے جو اس کا نظام چلاتا ہے۔ جسم کا بادشاہ روح ہے اور اس کے خادم کارکن جسم کی رگیں اور اعضاء و جوارے، اعصاب اور دماغ ہیں۔ بادشاہ کا محل دل ہے۔ اس کا ملک جسم انسانی ہے۔ اس کے گارڈ محافظ دونوں ہاتھ ہیں جو اس کے اشارے پر کسی چیز کو اس کے قریب اور کسی کو اس سے دور کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کی سواری دونوں پاؤں ہیں اور ان دونوں پر سوار ہو کر سفر کرتا ہے۔ اسے جہاں جانا ہوتا ہے ان پر وہ سوار ہو کر چلا جاتا ہے۔ جسم میں دو آنکھیں اس بادشاہ کے لیے دو چراغوں کا کام کرتی ہیں۔ یہ دونوں ہر عیب کو اس کے سامنے حاضر کر دیتی ہیں، کیونکہ بادشاہ حجابات کے ماورا ان سے مدد لیتا ہے اور وہ ان کے بغیر کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ جسم انسانی میں دو کان ہیں۔ بادشاہ ان کی مدد سے اپنی ضروریات سے متعلق باتیں سنتا ہے۔ یہ دونوں آلے اسے اس وقت کوئی بات سناتے ہیں جب وہ انہیں حکم دیتا ہے۔ جب وہ ان کی بات سن لیتا ہے تو وہ زبان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے مطلوب کو بیان کرے۔ زبان جب بادشاہ کی ترجمانی کرتی ہے تو وہ بدن کے دوسرے اعضاء سے مدد لیتی ہے۔ جب وہ اپنا کام شروع کرتی ہے تو اس وقت دل سے ہوا اٹھتی ہے اور اس کی معاونت کرتی ہے۔ معدے سے بخارات اٹھتے ہیں۔ اسے دونوں ہونٹوں کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ ان ہونٹوں سے صرف انسان کام لیتا ہے، باقی دوسرے حیوان کام نہیں لے سکتے۔ یہ دونوں ہونٹ آپس میں مل کر الفاظ بناتے ہیں اور الفاظ سے کلام بنتا ہے۔ ہم پیج 331 پہ آگے ہیں۔ اب اس میں ہیڈنگ لکھا ہے توضیح و تشریح۔ لکھا ہے دانش و حکمت کی امام علیہ السلام نے جس میں انسانی کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے۔ بدن انسانی عجائبات کا مرکز و محور ہے۔ خالق
کن فیکون کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے۔ اس کی ساخت و پرداخت اعلان کر رہی ہے کہ یہ کائنات اللہ رب العزت کی تخلیق ہے کہ جو قادر و حکیم ہے۔ جی ہاں، اس ذات کی ایجادات نے صاحبان دانش و بینش کو مبہوت و مدہوش کر رکھا ہے، جس میں انسانی ایک منظم و محکم تخلیق ہے۔ جب ایک سائنسدان اس کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھانے لگتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ اس مصنوع کا صانع کتنا عظیم حکیم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ انفطار آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک، ترجمہ انورٹڈ کاما، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، پھر تجھے راست بنایا، پھر تجھے معتدل بنایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ انسان مختلف اعضاء و جوارے کا مجموعہ ہے۔ یہ لاتعداد خلیوں پر مشتمل ہے جن کے بیان کرنے سے انسان عاجز و درماندہ ہے۔ اس امت کے عظیم الشان دانشور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے انسان کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ عربی میں جو کہ لکھا تھا، جس کا ساتھ میں ترجمہ ہے، جس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 332 پہ آ گئے ہیں، انورٹڈ کاما، اے انسان کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جرم ہے، حالانکہ تیرے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے، تو ایک وسیع و عریض کائنات ہے۔ اپنے اندر فکر کر اور اپنے خالق کی معرفت حاصل کر کے اس کا شکر ادا کر۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ انسان محدود ہیکل اور نہ جرم صغیر ہے، بلکہ یہ ایک وسیع و عریض عالم ہے، اکوان و عوالم کا مجموعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیل نبوت اور معدن حکمت نے انسانی جسم کو ایک مملکت سے تشبیہ دی ہے، جس مملکت میں بادشاہ، گارڈ، کارکن اور اعمال موجود ہیں، عین میم الف لام، جس کے اندر ایک منظم خودکار نظام موجود ہے۔ فرزند رسول علیہ السلام نے بدن انسانی کی ایک خوبصورت تشریح کی ہے کہ جو درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے یہ مختلف نمبر وار دیا ہوا ہے سامعین۔ اس میں جو سب سے پہلے مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے قلب، پھر پھیپڑے، اس کے بعد پھر جلد کے بارے میں تفصیل ہے، میں تھوڑا سا بس اس طرح ہیڈنگ کے بتا دوں۔ اس کے بعد رگیں، شریانیں، اس میں دماغ کے حصے اور تقسیم در تقسیم، اس کے بعد پھر مڈ برین۔ بہرحال اسی طرح سے ہم ہیڈنگ کے ساتھ تفصیلات جانتے رہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہے قلب، جس میں انسانی میں اللہ رب العزت نے قلب رکھا ہے۔ یہ اس کی ایک عظیم الشان آیت ہے جو بظاہر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر خودکار نظام مضمر ہے۔ یہ عضو جس میں انسانی کے تمام حصوں میں غذائی مواد کا حامل، خون اور آکسیجن سپلائی کرتا ہے۔ قلب جسم کا بادشاہ ہے، یہی مصدر حیات انسانی ہے۔ جسم کے باقی اعضاء اس کے مددگار اور کارکن ہیں۔ قلب ایک مسکولر آرگن ہے جو بار بار سکڑنے سے بلڈ ویسلز میں خون کو پمپ کرتا ہے۔ دل کے خانوں کی دیواروں کا زیادہ حصہ کارڈیک مسکولر کا بنا ہوتا ہے، اس لیے دل کے امراض کے ماہر کو کارڈیولوجسٹ کہا جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں دل سینے کے خلا کے مرکز میں دونوں پھیپھڑوں کے درمیان چھاتی کی ہڈی کے نیچے واقع ہے۔ دل 4 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اوپر والے خانے پتلی دیواروں پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ نیچے والے خانے موٹی دیواروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انسانی جسم ایک ڈبل پمپ کے طور پر کام کرتا ہے۔ جسم سے آکسیجن والا خون لیتا ہے اور اسے تمام جسم کی طرف پمپ کرتا ہے۔ دل کے اندر آکسیجن والے خون اور بغیر آکسیجن والے خون کو الگ رکھا جاتا ہے، پیج 333۔ انسانی دل فی منٹ 70 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اس طرح 44 سال کی زندگی میں تقریباً 2 اور پھر حمزہ سا لکھا ہوا ہے اور پھر 5 ملین مرتبہ دھڑکے گا۔ جی ہاں، جب ہم اس عظیم الشان عمل پر غور و فکر کرتے ہیں تو رات اور دن ایک لمحے کے لیے جو بند نہیں ہوتا وہ دل، تو ہمیں اپنے خالق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے جس نے یہ خودکار نظام تخلیق کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھ لیا قلب، اور اب دوسرے نمبر پر ہیں پھیپھڑے۔ اللہ رب العزت نے سینے کے خلا میں پھیپھڑوں کا ایک جوڑا رکھا ہے۔ قلب سے ان کی طرف آکسیجن کے بغیر خون لانے والی پلمونری بریکٹ میں لکھا ہے اس کے بارے میں ورید،
आर्टरी में दाखिल होकर आर्ट्रियोल्स और ब्रैकेट में लिखा है शरियाने और कैपलरीज में तकसीम हो जाती हैं। ये कैपलरीज एलुलाई के गिर्द गिलाफ बनाती हैं और फिर आपस में मिलकर वेन्यूल्स यानी ब्रैकेट में लिखा है छोटी वर्दें वावरे दालिए नून गुन्ना बनाती हैं। वेन्यूल्स के मिलने से पल्मोनरी वेन बनती है जो ऑक्सीजन वाला खून वापस दिल की तरफ ले जाती है। फिर लिखा है कि सीने की दीवार पसलियों और साथ में लिखा है रिब्स के 12 जोड़ों पर उनके साथ लगे हुए इंटरकॉस्टल पर मसल्स पर मुश्तमिल होती है। और इसके बारे में हाशिए में लिखा है कि वो आसाब जो पसलियों को जोड़ते हैं। फिर लिखा है कि फेफड़ों के नीचे एक मोटी मस्कुलर साख्त मौजूद है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है। इसके बारे में लिखा है हाशिए में कि दिल और मैदे के दरमियान वाला पर्दा। फिर लिखा है निज़ाम तनफ़ुस में फेफड़ों का बहुत ज़्यादा दखल है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा है गैसों के तबादले से मुताल्लिक़ जिस्मानी हरकत को तनफ़ुस कहा जाता है। अमल तनफ़ुस 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 इंस्पायरेशन यानी इसके बारे में लिखा है हाशिए में सांस का अंदर दाखिल होना। लिखा है कि सांस अंदर खींचते वक्त रिब्स के मसल्स सुकड़ते हैं जिससे रिब्स ऊपर उठ जाते हैं और इसी दौरान गंदुमनुमा डायफ्राम सुकड़ता है और नीचे हो जाता है। पेज 334। इन हरकत से सीने के खला का रकबा बढ़ जाता है जिससे फेफड़ों के ऊपर दबाव में कमी आ जाती है। उसके नतीजे में फेफड़े फैल जाते हैं और उनके अंदर का हवा का दबाव भी कम हो जाता है। बाहर की हवा तेज़ी से फेफड़ों में दाखिल होती है ताकि दोनों अतराफ का दबाव बराबर हो जाए। और नंबर पहला नंबर पे तो हमने पढ़ा, मैं दोबारा देख लूँ जी। पहले नंबर पे इंस्पायरेशन, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा है कि जब फेफड़ों में गैसों का तबादला होता है तो ना खालिस हवा को एक्सपायरेशन में बाहर निकाल दिया जाता है। और एक्सपायरेशन के बारे में हाशिए में लिखा है कि सांस का बाहर जाना। फिर लिखा है रिब्स के मसल्स रिलैक्स होते हैं जिससे रिब्स वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। डायफ्राम के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और ये अपने ऊपर उठी गंदुमनुमा शक्ल में आ जाता है। इससे सीने के खला का रकबा कम हो जाता है और फेफड़ों के ऊपर दबाव में इजाफा हो जाता है। उसके नतीजे में फेफड़े सुकड़ते हैं और उनके अंदर से हवा बाहर आ जाती है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है इंसान में नॉर्मल हालात यानी आराम के वक्त सांस लेने की रफ्तार 16 से 20 मरतबा फी मिनट है। तनफ़ुस की हरकत काफ़ी हद तक गैर इरादी होती हैं। तनफ़ुस की रफ्तार को दिमाग में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में हाशिए में लिखा है कि अमल तनफ़ुस का मरकज़ रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तकाज़ के लिए हसास होता है। जब हम मुशक्क़त या कोई मुश्किल काम करते हैं तो हमारे मसल ज़्यादा रफ्तार से सेल्युलर रेस्पिरेशन करते हैं जिसके नतीजे में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यहाँ पे जब जो अंग्रेज़ी के वर्ड्स उर्दू में लिखे गए होते हैं उनको पढ़ना थोड़ा सा निस्बतन दुश्वार होता है, इसलिए मैं एहतियात से पढ़ रही हूँ, लेकिन ज़बान जो है वो बीच बीच में रुक जाती है। हम दोबारा से पढ़ते हैं यहाँ से कि उसके नतीजे में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यहाँ पे लिखा है कार्बन डाल अलिफ हमज़ा जीम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो खून में से खारिज कर दी जाती है। फिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये नॉर्मल से ज़्यादा इर्तकाज़ दिमाग के रेस्पिरेटरी सेंटर को तहरीक देता है। रेस्पिरेटरी सेंटर के मसल्स और डायफ्राम को तनफ़ुस की रफ्तार बढ़ा देने की हिदायत भेजता है ताकि खून में मौजूद ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जा सके। फिर लिखा है फेफड़े बाकी अवामिल के साथ जिस्म से ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और उसकी मिक़दार में तवाज़ुन रखते हैं। क़ल्ब इंसानी दोनों गुर्दों की तरफ खून की सप्लाई करता है। दिल की ज़रबात मुनज़्ज़म है। इस तंजीम से इसरार इलाही का बाब खुलता है
کہ یہ نظم و ضبط ایک سربستہ راز ہے کہ دل کی یہ ضربات جاری و ساری ہیں۔ ہم آ گئے پیج 335 پہ۔ جاری و ساری ہیں، دن ہو یا رات، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ان کی ضربات کا عمل جاری ہے۔ عام طور پر دل 1 منٹ میں 70 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اس طرح شبانہ روز عموماً 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے۔ ایک سال میں انسانی قلب 70 ملین دفعہ دھڑکتا ہے۔ انسان کی متوسط عمر میں 2000 ملین مرتبہ دھڑکتا ہے۔ جی ہاں، جب ہم اس تسبیح عظیم پر غور کرتے ہیں تو جو دن رات جاری و ساری ہے تو قدرت پروردگار یاد آتی ہے کہ جس نے یہ خودکار عضو ایجاد کیا ہے کہ جس کا عمل مسلسل ہے اور منظم ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ یہاں پر جو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ہے جلد۔ تو ہم جلد کے بارے میں بالکل اس ریکارڈنگ میں پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جلد جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور جسم سے فالتو پانی اور نمکیات بھی خارج کرتی ہے۔ ہماری جلد 2 تہوں پر مشتمل ہے۔ جلد کی بیرونی تہہ اپنی ڈرمز حفاظتی تہہ جلد کی بیرونی تہہ ایپیڈرمز حفاظتی تہہ ہے جس میں بلڈ ویلز نہیں ہوتی۔ اندرونی تہہ کا نام ڈرمز ہے اور اس میں بلڈ ویلز سینسری نروز کے کنارے پسینہ، اب یہاں پہ سینسری نروس سے لکھا ہے، اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے حسبی اسبی عین صاد بے چھوٹی ہے۔ ہم دوبارہ سے یہاں سے پڑھتے ہیں کہ اندرونی تہہ کا نام ڈرمز ہے اور اس میں بلڈ ویلز سینسری نروس کے کنارے پسینہ، تیل کے گلینڈز یعنی سویٹ اینڈ آئل گلینڈز، اس کے ساتھ لکھا ہے اس کے بارے میں بریکٹ میں غدود، پھر لکھا ہے بال اور چربی یعنی فیٹ کے سیلز کے موجود ہوتے ہیں۔ ڈرمز میں موجود چربی سیلز کی باریک تہہ جسم میں حرارت آنے جانے کے لیے جلد کو غیر موصل بناتی ہے۔ میم واو صاد لام، بالوں کے ساتھ لگے چھوٹے سیلز کے سکڑنے سے جلد پر تھرتھراہٹ یعنی گوز بمز کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور گوز بمز کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ حیوانات کا سردی سے بچنے کا دفاعی سسٹم، جی گوز بمز کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس سے جلد پر گرم ہوا کا ایک غیر موصل غلاف بن جاتا ہے۔ میم واو صاد لام موصل غلاف بن جاتا ہے۔ اس طرح جلد جسم کو ٹھنڈک بھی دیتی ہے۔ جب پسینہ بنانے والے گلینڈز پسینہ بناتے ہیں تو اس کی ایوپریشن، اب یہ اردو میں جب میں نے پڑھا تو بڑا مشکل تھا، پھر اس کے بعد ساتھ ہی جب اس کی اسپیلنگ لکھی تھی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ عمل تبخیر یعنی کہ ایویپوریشن ہونے پر جسم کی فالتو حرارت نکل جاتی ہے۔ پسینے کے ذریعے سے جسم سے فالتو پانی، نمکیات اور یورک ایسڈ بھی نکالے جاتے ہیں۔ جب جسم کے کسی حصے پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً دماغ کو خبر ہوتی ہے اور وہ اس تکلیف کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک عصبی نظام ہے جو کامل تر ہے۔ اب یہاں پر تیسرے نمبر پر ہے، جلد کا ہم نے پڑھ لیا۔ اب تیسرے نمبر پہ لکھا آیا ہے رگیں اور شریانیں، شین رے یہ الف نون یہ نون غنہ۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے جسم انسانی میں رگوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ جسم کے اندر ہر وقت جاری و ساری رہنے والا عمل ہے۔ ان کے ذریعے جسم کے تمام حصوں کو خون سپلائی ہوتا ہے۔ یہ نظام اعصاب کا حصہ ہے کہ جسے ارادی اعصاب کہا جاتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے علم الاعضاء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس سے خالق کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ جدید علم میں اسے دی وینس سسٹم VENO اردو میں لکھا ہے واو یہ نون سین سسٹم، اور اس کا بریکٹ میں آگے ہے وریدی نظام کا نام دیا گیا ہے۔ پھیپھڑوں سے آنے والی پلمونری وینز آکسیجن کے حامل خون کو دل کے بائیں ایٹریم میں لاتی ہیں۔ 2 بڑی وینز سارے جسم سے بغیر آکسیجن والا خون لاتی ہیں اور دل کے دائیں ایٹریم میں ڈالتی ہیں۔ المختصر جسم انسانی میں 10 سسٹم کار فرما ہیں۔ تفصیل کے لیے علم حیاتیات کی مفصل کتابوں کی طرف رجوع کریں کیونکہ یہ کتاب تفصیلات کی متحمل نہیں ہے۔ تو یوں ہم نے رگیں اور شریانیں کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہیڈنگ آ رہی ہے وہ ہے دماغ۔ اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے میرے خیال ہے ہم ابھی اگر آغاز کریں گے تو اسے مکمل نہیں کر سکیں کیونکہ اس میں آگے تفصیل سے دماغ کے حصے، تقسیم در تقسیم اور یہ بہت کچھ ہے۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں اگلی نشست میں۔ تو اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان۔